29واں پارہ، سورۃ الدہر، مدنی سورت ہے۔ دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الدہر اکثر پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کوئی وہ ناقابل قدر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ نطفتن امشاج، ملا جلا نطفہ، اور جس کو سائنس نے، ایمبریولوجی نے آج ایمبریو کی شکل میں ڈسکرائب کیا ہے، یعنی جس کے اندر اووم اور سپرم دونوں کی طرف سے مختلف کروموزومز آتے ہیں۔ 46 کروموزومز جو ہیں وہ مرد کی طرف سے آتے ہیں اور 46 جو ہیں وہ عورت کی طرف سے آتے ہیں۔ 1450 سال پہلے تک تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زائگوٹ کیسے بنتا ہے، کس طرح سے اووم اور سپرم کا فیوژن ہوتا ہے۔ اللہ نے لیکن قرآن میں یہ علم دے دیا تھا نطفتن امشاج کہہ کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے 23 کروموزوم ملتے ہیں تو انسان وجود میں آتا ہے جس سے زائگوٹ بنتا ہے۔ یہ جو 23 کروموزومز ہوتے ہیں، اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہر کروموزوم کے اندر انسان کے آرگنز بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جب تک ان دونوں کا فیوژن نہیں ہوتا اووم اور سپرم کا، اور اس کی وجہ سے 46 کروموزوم سامنے نہیں آتے، اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے اس حقیقت کو 1450 سال پہلے بیان کیا اور کہہ دیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ جو علم حاصل کرنے والا ہوگا وہ اس قرآن میں سے کئی سائنسز نکال لے گا، وہ اس قرآن میں سے ان تمام علوم کو نکال کر اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا، جس سے وہ اپنے لیے بھی فائدہ اٹھائے گا اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، اما شاکروں و اما کفورا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سماعت کا اور بصارت کا امتحان لیا ہے کہ انسان ان کو اللہ کی ناشکری میں استعمال کرتا ہے یا اللہ کی شکر گزاری میں۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور کسی مشروب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ایسی شراب، ایسی الکوہل سرو کریں گے اپنے جنتیوں کو جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا، عین یشرب بہا عباد اللہ، جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ بتا دیا گیا جو دنیا میں اللہ کے غلام بنے رہے، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی، اللہ تعالیٰ وہاں ان کی خود مہمان نوازی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں نعمتوں سے خود نوازیں گے، اور جس محفل کا اللہ میزبان ہو اس محفل میں مہمانوں کی مہمان نوازی کا کیا کہنا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے۔ نظر پوری کرتے تھے یعنی جو کمٹمنٹ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، اور پہلے کمٹمنٹ سے لے کر اپنے آخری سانس تک کے کمٹمنٹ کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی۔ پہلے کمٹمنٹ جو آپ کا اور میرا کلمہ شہادت ہے کہ ہم اللہ کو اپنی زندگی میں اکبر رکھیں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اپنے دلوں کے اندر کسی کا بت بنا کر نہیں رکھیں گے، اور آخری سانس تک انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی۔ نظر کے لیے اسلام میں آتا ہے کہ نظر ماننے کی اجازت ہے، نظر مانی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان نظر کنڈیشنل نہ مانگے، کہ وہ کہے کہ اگر میری یہ بات پوری ہو گئی تو میں یہ کروں گی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ مثال کے طور پر میرے بچے کو بہت اچھی جگہ جاب مل گئی تو میں 100 نوافل پڑھوں گی، تو اسکالرز کہتے ہیں اس کے لیے آپ شرط نہ لگائیں کہ جب نوکری مل جائے اس کے بعد آپ 100 رکعت پڑھیں، آپ دعا کریں اور اس دعا کے پروسیس میں ہی آپ ایفرٹ کے اندر وہ نوافل پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی نظر کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا اور عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کے حق میں وہ فیصلہ اچھا رکھا ہوگا تو اللہ اس کو قبول فرما لے گا، لیکن نظر جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں مانگی جانی چاہیے۔ نیکی جو ہے شرائط کے ساتھ نہیں کی جاتی، نیکی شرط لگا کر نہیں کی جاتی۔ تو یہ لوگ وہ تھے جو دنیا میں کوشش کرتے تھے کہ جو اللہ سے کمٹمنٹ کریں ان کو پورا کر لیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔
یعنی اصل اجر اور تعریف کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ ریکگنیشن کی تلاش میں جو نیکیاں نہ کریں وہ اللہ کے نیک بندے جنت میں پہنچنے والے بندے ہیں، جن کے لیے اصل چیز صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، دنیا کی تعریف سے بالکل اپنے آپ کو انڈیفرنٹ کر لیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، پس اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے انہیں بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس لیے کہ وہ عمل پر آخری سانس تک جمے رہے تھے تو اللہ نے بھی ان کے لیے بہترین انعامات اکٹھے کر رکھے ہیں۔ وہ وقت روز محشر کا وقت جس میں کافر اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اللہ نے ایسے وقت میں جنتیوں کے لیے کہا کہ اللہ انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ وہ جہنمی جو اپنے ہی خوف سے جو ہے گرا جا رہا ہوگا، سوچ سوچ کے کہ میرا انجام کیا سامنے آنے والا ہے، اللہ جنتیوں کے دلوں کو ڈھارس بندھا دے گا، اللہ ان کے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھے گا، اللہ ان کی مرہم نوازی کرے گا اور اللہ ان کے لیے روز محشر کی سختیوں کو کم کر دے گا۔ وہاں وہ اونچے مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر، یعنی یہاں پر کلائمیٹ جو ہے وہ ماڈریٹ ہوگا، نہ بہت گرمی ہوگی نہ بہت سردی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں بہت گرمی میں بھی انسان انجوائے نہیں کر سکتا اور بہت سردی میں بھی انسان انجوائے نہیں کرتا، ٹھٹر ٹھٹر کر بیٹھنے میں بھی انسان جو ہے وہ مزہ نہیں لے پاتا۔ تو آپ کہتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی کا موسم کافی بہتر ہوتا ہے باقی پاکستان کے مقابلے میں، اس لیے کہ نہ یہاں گرمی بہت شدید پڑتی ہے اوور آل ان جنرل، اور نہ یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں کا ماڈریٹ موسم ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے جنت کے لیے کہا، جنت میں ہر وہ موسم، ہر وہ چیز ہوگی جس کو آپ انجوائے کریں، ایسی چیز نہیں ہوگی جو ذرا سی بھی آپ کے لیے کوفت کا یا اذیت کا باعث بنے۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ ان کے لیے ایسا انجام اکٹھا کرے گا جیسا انجام ان کو اندازہ بھی نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کے لیے کیسی جنت بنا کر رکھی ہے، اور یہ صلہ ہوگا ان کی قربانیوں کا، ان کے جہاد کا، ان کی اس اسٹرگل کا جو انہوں نے دنیا میں کی ہوگی۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے، شیشے میں وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے، اس سے مراد کیا اسکالرز نے بتائی، انہوں نے کہا کہ ایسا کرسٹل ہوگا جس کے اندر چاندی ملی ہوئی ہوگی، ایسی اس کے اندر چمک ہوگی کہ اس کے اندر آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں، چاندی ملا ہوا جنت کا سلور ہوگا، کیسا ہوگا آپ پر میں اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی طرف اندازہ کروا دیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ جام کیسے ہوں گے، ٹھیک اندازے کے مطابق بھرے ہوں گے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کچھ آپ کو ملتے ہیں گلاسز، وہ لسی کے گلاس ہوتے ہیں، کچھ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیالے ملتے ہیں وہ ٹرکش کافی کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتا ہے، کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ڈرنک پئیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کم ڈرنک سرو کی گئی۔ کبھی کبھی بچے نہیں کرتے، گلاس میں سے ڈرنک پی لیتے ہیں، اس کے بعد گلاس میں اور اوپر منہ لگا کے جو ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ شاید ایک ڈراپ اور آ جائے، ایک ڈراپ اور آ جائے۔ تو جنت کے اندر کیا ہوگا، اللہ نے کہا ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، جس کی جتنی حاجت ہوگی اس کے سامنے۔ جس کی جتنی حاجت ہوگی اس کے لیے اتنی ہی ڈرنک جو ہے سرو کی جائے گی جنت کی طرف سے۔ یہ ہے بہترین منظر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بعض دفعہ ہم کہیں جاتے ہیں اور کوئی ہمیں بہت محبت سے کوئی شیک، کوئی سلش بنا کر پیش کرتا ہے اور آپ کو پسند نہیں آتا، اب آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ گلاس ختم کیسے ہوگا، کہاں ڈال کے آؤں اس کو، کس کو بتاؤں کہ میں نہیں پی سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہاں ٹھیک اندازے کے مطابق جو ہے مشروب آپ کو ملیں گے۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، 6 فٹ کے آدمی نہیں بن جائیں گے۔ پتہ چلا آپ اپنے تخت پر بیٹھی ہیں مزے سے، درخت جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، 6 فٹ کا آدمی ایک دم سے سامنے داڑھی مونچھوں والا آ کے کھڑا ہو گیا، آپ پریشانی ہو جائیں یا اللہ یہ میری جنت میں کون آ گیا۔ تو اللہ نے کہا وہاں ایسے لڑکے ہوں گے جو لڑکے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے، سرو کرنے کے لیے تمہیں۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں،
وہاں جدھر بھی تم نے کہا ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اللہ میزبان کس کا دل نہیں چاہ رہا؟ اللہ میزبان بنے تو کس کا دل نہیں چاہے گا کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے؟ تو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے گناہوں کو دور کرے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے شکوک کو دور کرے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ یہاں دنیا میں کسی وی آئی پی کا تذکرہ کیا جائے تو ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھی اسی طرح سے تذکرہ کیا جائے، ہمیں بھی اسی طرح سے عزت ملے۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے جنت کے وی آئی پی لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں تمنا آ رہی ہے تو ابھی سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جنتوں کے قابل بنا دے، اللہ مجھے وہ عمل کرنے والا بنا دے جو عمل مجھے ان جنتوں کے اندر لے جائے۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ بتا دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے جنت کا منظر بتایا، اللہ نے جنتیوں کا حال بتایا، ان کا لائف سٹائل بتایا، اور عرش کا منظر دکھا کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے آپ کو اور مجھے ایک دم سے فرش پر لے آئے، بیک ٹو ریالٹی۔ اللہ نے پہلے تو فاسٹ فارورڈ کر دیا تھا نا، صرف جنت میں پہنچ گئے ہیں اور اپنے تختوں پر بیٹھے ہیں، مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اپنی جنتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ریالٹی کی طرف پہنچا دیا کہ جس کا دل چاہ رہا ہے جنت میں جانے کا وہ کیا کرے، وہ دیکھ لے کہ اس کا راستہ کیسے ملے گا۔ اس کا راستہ قرآن کے ذریعے ملے گا۔ قرآن جنت کا راستہ ہے۔ اللہ نے کہا اے نبی ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا صبح اور شام نام لیا کرو، اس کو یاد کیا کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، ہم بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو پہلی کیٹیگری میں کر دے جو جنت میں جانے والوں کی کیٹیگری تھی، اور اللہ سے دعا مانگے اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا ہدایت کے، اللہ آپ کو موقع دے گا، اللہ آپ کے سامنے اپرچونٹیز لے کر آئے گا۔ تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، تم جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، یہ لو تمہارے لیے آپشن ہے، آؤ اور اس کو تھام لو۔ اللہ کی طرف سے آپشنز آئیں گے، تھامنے کے لیے آپ کو اپنی ول پاور کو استعمال